آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے داخل بلیات ہیں؟ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے دو پہلو ہیں. ایک آپ کا ذات پاک کا معجزانہ پہلو ہے اور ایک آپ کی سیرت کا تعلیماتی پہلو ہے. یعنی ایک جو معجزانہ پہلو ہے اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ معجزانہ انداز سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ کے فیوزات سے، آپ کی رحمتوں سے، آپ کی برکتوں سے آپ صحابہ کرام، آپ کا اپنا زمانہ اور بعد کے زمانے بھی متمتع ہوتے رہے، فیوز پاتے رہے. جیسے امام بصیری کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، صاحب قصیدہ بردہ، وہ کہتے ہیں کم ابرات واسبم باللم سے راحت ہو وہ اطلقت عربم میں ربقت اللمم. یا رسول اللہ رب العزت نے آپ کو رحمتوں اور برکتوں کا کتنا پیکر بنایا ہے کہ آپ بیماروں پہ ہاتھ رکھیں تو وہ شفا پا جاتے ہیں. دیوانگی کے شکار لوگوں کو آپ چھو لیں تو ان کی دیوانگی ہوش اور شفا میں بدل جاتی ہے. یعنی ایک آپ کی ہستی کا معجزانہ پہلو ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا آپ کی ہستی پاک کا سیرت کا پہلو ہے. اچھا، جب ہم معجزات کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ذات پاک کے معجزات جو ہیں وہ اتنا وسیع ہے یہ پہلو کہ جتنے انبیاء آئے ان کو جو معجزات عطا ہوئے ان سب معجزات کا رنگ، ان سب معجزات کا جو ایک احاطہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں نظر آتا ہے. اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری. کسی کو اس نے یوسف ملا، کسی کو شفاء عیسیٰ ملی، کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ ملا. یا رسول اللہ، آپ کی ذات پاک کو اللہ رب العزت نے تمام خوبیوں کا، تمام رحمتوں کا، تمام فیوزات کا اور تمام اوصاف کا حامل بنایا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزانہ پہلو کی جامعیت ہے. اچھا، اب جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھتے ہیں، یہاں بھی سیرت نگاروں کے لیے اور اہل علم کے لیے ایک تحقیق کا موضوع موجود ہے. وہ یہ کہ معجزات پہ بہت لکھا گیا، لیکن کس طرح، کون سے معجزات زندگی کے کس پہلو کو ایڈریس کرتے ہیں، یہ ایک سسٹمیٹک اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک. نمبر ٹو، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ہیں وہ بھی سیرت ہیں. جس طرح سیرت سے اصول اخذ ہوتے ہیں زندگی کے، اس طرح معجزات سے بھی زندگی کے اصول اخذ ہوتے ہیں.